میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارکہ سے وادی نور میں سنی دعوت اسلامی کا سہ روزہ عظیم الشان سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کے اتنے بڑے سنی اجتماع منعقد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے بھی چاہا کہ قرآن کی روشنی میں ایسی محفلوں کے فائدے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کا ذوق و شوق بھی بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس اجتماع کے فائدے کو محسوس بھی کر سکیں۔ وادی نور میں 3 چیزیں خاص طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام اور داعیان دین علم کی خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ بہت ساروں کو بہت ساری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی، لیکن وادی نور پہنچنے کے بعد ان کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ خاص طور پر اس چیز پر چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ممبئی کے رہنے والے ہیں خاص طور پر، یا قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، جن کے لیے وادی نور پہنچنا آسان ہے لیکن سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں ہم تو آن لائن سن لیں گے، تو وہ ایک فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ میں پہلے فائدے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے، تو جو نکلے گا نہیں وہ اس ثواب سے محروم رہے گا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نکلنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا، آرام چھوڑنا ہوگا، بستر چھوڑنا ہوگا۔ اور بظاہر آپ کو لگے گا کہ محمد علی روڈ سے گزر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں۔ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہیں جب تک کہ پلٹ کر آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طالب علم کے لیے کوئی ویلکم کرنے والا ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور نکل کر علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے پہنچنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ راستہ جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتایا، اللہ نے اپنا راستہ بتایا، اس راستے کا مسافر بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اب علم حاصل کرنے کے لیے آپ مجمع میں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے آپ علم حاصل کریں گے تو اس کی بھی فضیلت سماعت فرما لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کی چادر رحمت اللہ اس بندے پر تان لیتا ہے جو بندہ علم کی محفل کے اندر شریک ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے کے اندر وہاں پر ہمارا وقت گزرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کے راستے پر نکلیں، حصول علم کے لیے گھر سے نکلیں، اور یہ بھی عرض کروں گا کہ تاخیر سے نہ نکلیں، جلدی سے نکلیں، اس لیے کہ جلدی والے پر اللہ کے کرم کی نظر خاص ہوا کرتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بلاوے پر جلدی انہوں نے کی، اور اس کا ریزن بھی بتایا، تاکہ میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز، آپ جب دین کے راستے پر، علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلیں گے تو آپ کا گھر سے نکلنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ نہ کرے موت لکھی ہوئی اور موت واقع ہو گئی تو اس راستے میں چل کر کے جس کو موت واقع ہوتی ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسرے فائدے کی طرف۔ مجھے 2 فائدے بیان کرنے تھے لیکن 3 کر دیتا ہوں آج۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین پر جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہ اس ذکر کی محفل کو تلاش کریں۔ اب جب فرشتوں کو وہ ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو فرشتے اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ محفل شروع ہوتی ہے، فرشتے شریک ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ محفل کے اختتام پر فرشتے اس محفل سے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں، مولا فلاں جگہ پر تیرے بندے تیرے ذکر کی محفل میں شریک تھے، منعقد کی گئی تھی محفل، اس میں ہم شریک ہوئے تھے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں بتاؤ میرے وہ بندے محفل میں مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ مولا تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ فرشتوں سے رب ارشاد فرمائے گا، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے، نہیں مولا انہوں نے جنت نہیں دیکھی۔ رب فرمائے گا، اگر وہ جنت دیکھ لیں تو مولا پوری زندگی تیری یاد میں اور تیرے ذکر کے اندر خرچ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر رب فرمائے گا، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب ارشاد فرمائے گا، کیا جہنم انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے نہیں۔ رب ارشاد فرمائے گا، اگر جہنم دیکھ لیں تو فرشتے عرض کریں گے کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اب فرشتوں سے مولا فرماتا ہے، بتاؤ میرے اس ذکر کی محفل میں شریک ہونے والوں کو کیا بدلہ دیا جائے؟ فرشتے عرض کریں گے، مولا تو بہتر جانتا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا، جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے فوراً عرض کریں گے، مولا ایک بندہ ایسا بھی اس محفل میں آیا تھا جو ذکر کی محفل کے اندر شریک ہونے کے ارادے سے نہیں، وہاں سے گزرا اور محفل دیکھا تو آ کر کے بیٹھ گیا، مولا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب ارشاد فرمائے گا، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو اپنی توجہ اور اپنی نیت یہ کر کے نکلیں
کہ اللہ جن خوش نصیبوں کی بخشش فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرما لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسرا فائدہ وہ جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ آیت کریمہ اسی فائدے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ آدمی اکیلے میں بھی توبہ کرے، انفرادی طور پر بھی توبہ کرے، اس کی توبہ سنی بھی جاتی ہے اور اللہ کریم کرم فرما کر قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن رب نے ارشاد فرمایا، قربان جائیے اس کے ارشاد پر، فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ الون کی بات نہیں کی گئی، مومنوں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ مولا سب مل کر کے توبہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کیا جائے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ وادی نور کے اندر توبہ میں اگر لاکھوں میں کہوں، ہزاروں میں کہوں، سینکڑوں میں کہوں، تو ہو سکتا ہے لاکھوں میں کہوں تو کوئی کہے مبالغہ کر رہا ہے، ہزاروں میں کہوں تو کوئی کہے گا کہ کم بول رہے ہیں، سینکڑوں میں کہوں تو لوگ کہیں گے حضرت یہ تو بالکل نہیں تھا بلکہ ہزار لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ مجھے نہیں معلوم کتنے آتے ہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں اللہ کے بندے آتے ہیں، یہاں تک آتے ہیں، اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ وادی نور آزاد میدان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اب بس کرو مجھ میں گنجائش نہیں ہے، تنگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن وہاں آ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کبھی نہیں روئے وہ بھی وہاں پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اجتماعی توبہ کا موقع وادی نور میں آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں کہیے یا ہزاروں کی تعداد میں کہیے، غلامان رسول وہاں پر حاضر ہوتے۔ قرآن نے کہا ایھا المؤمنون، یعنی غلامان رسول۔ اب وہاں سب توبہ کرتے ہیں، کسی ایک کی آمین کے صدقے میں اللہ سب کا بیڑا پار فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 40 مسلمانوں میں ایک اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے اتنے لوگوں کی تعداد میں کوئی تو بندہ ایسا ہوگا جس کے صدقے میں اللہ کرم کی نظر فرما دے گا۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہنچنا ہے، لوگوں کو لانا ہے، گھروں سے نکلنا ہے، اللہ کے ذکر کی محفل میں شریک ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تحفہ درود و سلام بھی پیش کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور علم بھی حاصل کرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ذکر کا کیا کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور مختلف مشائخ کا یہ قول ملتا ہے جو کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کب یاد کرتا ہے۔ ان سے کہا گیا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں تو رب بھی ہماری یاد فرماتا ہے، ہمارا تذکرہ فرماتا ہے، اس لیے کہ اس کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ نہ سمجھنا کہ وادی نور میں آپ ہی پہنچتے ہیں یا وادی نور میں ہم ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات کی جن کے بارے میں لوگوں سے میں نے سن رکھا تھا کہ وہ مستجاب الدعوات ہیں۔
انہوں نے ایک ایسے پیشنٹ کے بارے میں جس کے بارے میں ڈاکٹروں نے یہ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ان کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں، ان کو کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے، وہ پیشنٹ وہ بزرگ کے پاس پہنچا، بزرگ نے دیکھا اور فرمایا جا تیری طبیعت ٹھیک ہو گئی، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں چیک اپ کرانے پر اس پر واضح کر دیا کہ اس کی ساری بیماریاں ختم ہو چکی ہیں۔ میری اس بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ میں دیکھیے عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی اس قسم کے واقعات اور اجتماع میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں بتانے کا عادی نہیں ہوں۔ آج تک 31 سال کے اندر کبھی یہ سب چیزیں میں نے نہیں بتائی۔ میں صرف آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ واقعی وہاں پر کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ میری اتفاق سے فلائٹ میری عمومی طور پر میری عادت دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو پروگرام کے بعد کی جو پہلی فلائٹ ہوتی ہے میں پہلی فلائٹ لے کر آ جاتا ہوں، لیکن اس بزرگ کے بارے میں جب اطلاع ملی تو میں نے وہاں سے شام کی فلائٹ کا انتظام کیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں گا۔ میں گیا ملنے کے لیے تو ان کی زبان اول تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیرلا کے ہیں وہ، زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک درمیان میں اردو میں ان کی بات کو ٹرانسلیشن کرنے والا وہ جو تھا وہ تھا۔ ان کو جب اطلاع ملی میں آ رہا ہوں تو بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دی، اور پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ وادی نور کے اجتماع میں حاضر ہوا تھا، اور پھر ایک ایسی بات انہوں نے کہی کہ ان کی بات سے ان کے مستجاب دعوات ہونے پر بالکل مہر لگ گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں اپنی تاریخوں میں اجتماع کی تاریخ جو اپنی ہوتی تھی اسی میں کچھ غیر لوگ بھی اجتماع کرتے تھے، انہی تاریخوں میں ایک ڈاکٹر تھا وہ اجتماع کرتا تھا انہی تاریخوں میں، کبھی آگے پیچھے ہو جائے ورنہ سملر تاریخ ہوتی تھی۔ تو بزرگ مجھ سے فرمانے لگے کہ میں جب میدان میں آیا اور مجھے پتا چلا تو میں نے وہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وادی نور میں بیٹھ کے کہ اب اس کا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بعد سے اس کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون آتا ہے، کیسے لوگ آتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ اللہ کے عظیم نیک بندے، اور ظاہر سی بات ہے ہم تو کیا ہے کہ ولیوں کے غلام ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں، ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ ہم تو پہلے مخدوم مائمی کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، پھر بہاؤالدین شاہ بابا کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، پورا اجتماع ان کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ کی نگری میں ہو رہا ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ تو وہ ایسا کرم کرتے ہیں کہ الحمدللہ بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی نیت سے آئیں، حسن نیت کے ساتھ آئیں۔ اللہ کرم فرمانے والا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نکلیں، دین سیکھنے کی غرض سے نکلیں، اور ذکر الہی میں شامل ہونے کی نیت سے نکلیں، توبہ استغفار کی نیت سے نکلیں۔ انشاءاللہ العظیم علم حاصل کرنے کی طلب، توبہ استغفار کی نیت، ذکر الہی کا جذبہ، ان ساری چیزوں کی بنیاد پر اللہ ضرور کرم کی نظر فرمائے گا، اور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ تعالیٰ زندگیوں میں انقلاب پیدا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ بحیثیت میزبان ہیں، ممبئی کے لوگ ہیں، آپ کو بڑی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ کوئی ایسی چیز آپ کو وہاں پر نہیں کرنی جس کی بنیاد پر بدنظمی پیدا ہو یا ٹینشن کریٹ ہو۔ آپ نے کسی قسم کا نعرہ یا نعرے بازی وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ سکون سے با اخلاق بن کر شرافت کے ساتھ اور اچھی طریقے سے آپ وادی نور کے اجتماع میں شریک ہوں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہوئے پہنچیں۔ اور ابھی انشاءاللہ العظیم ہم لوگ یہاں سے وادی نور کے لیے بھی نکلیں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ
کام کا آغاز بھی آج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب آج کے بعد سے آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پورے ممبئی کو کھنگالو۔ کیا کرنا ہے؟ پورے ممبئی کو کھنگالو، کوئی باقی نہ رہے، سب کو وادی نور آنے کی دعوت دو۔ کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ مجھے جیسا جواب چاہیے تھوڑا سا اور مضبوط انشاءاللہ۔ اور یہ نیت کر لو کہ ہم اللہ کی رضا ہی کے لیے کریں گے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہی کے لیے کریں گے۔ اللہ راضی ہو گیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ ہاں ایک ضروری اعلان، کوئی بھی صاحب گاڑی لے کر میدان میں نہ جائیں۔ دیکھیے ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ قانون بدلتا رہتا ہے اور احکام بدلتے رہتے ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے، میدان میں گاڑی لے کر کے بالکل کوئی انٹری نہ کرے مہربانی کر کے، اس لیے کہ غلطی آپ کی ہوگی، پریشانی سب کو ہوگی۔ تو میدان کے اندر کوئی بھی گاڑی لے کر کے نہ جائیں، راستے میں بھی جائیں تو آپ کی چال بتا دے کہ آپ مدینے والے کے دیوانے ہیں۔